میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہوں گی۔ اگر آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کون ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے ساتھ کچھ ہمارے بھائی ہیں، پھر ہم کرتے ہیں ان سے کچھ سوال، بڑے اچھے سوال کریں گے انشاءاللہ ہم سے۔ بھائی پہلے ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں، سوال ہمارا آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے وہ کون سی ایسی مسجد ہے یا وہ کون سی مساجد ہے کہ جن کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ وہ کون سی مسجد ہے جس کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جائز نہیں ہے؟ جہاں تک ہے میرے نالج میں، جو قبروں کے اوپر جو مسجد بنتی ہے اس مسجد میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب قبریں ہیں، اوپر انہوں نے مسجد بنا دی، تو مطلب وہ لوگ فرماتے ہیں کہ صاحب ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے، ہے نا؟ جائز نہیں ہے۔ ہاں جائز نہیں ہے، جس جگہ نیچے قبریں ہوں اور اوپر مسجد بنائی گئی ہو، تو جس قبروں کے اوپر اگر مسجد بنی ہوتی ہے تو پھر ان پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہم وہی سے معلوم کرتے ہیں۔ آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کوئی انسان اگر ایک لقمہ کھا لیتا ہے، ایک نوالا کھا لیتا ہے، تو کتنے دن تک اس کی کوئی دعا، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ 40 دن تک۔ 40 دن تک؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایک لقمہ حرام کا کھا لیتے ہیں تو 40 دن تک پھر ان کی کوئی عبادت، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، صرف ایک لقمے کی یہ تاثیر ہے۔ اب آپ سوچیں جو لوگ پورا مطلب مالی ہڑپ پڑ جاتے ہیں لوگوں کا، ان کے ساتھ میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ چلیے بھائی، ہم آپ سے معلوم کرتے ہیں، انسان کا جسم ہوتا ہے، اس کے اندر روح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جسم کو پیدا فرمایا تھا یا پہلے روح کو پیدا فرمایا تھا؟ پہلے روح کو۔ پہلے روح کو۔ تو روح کتنے سال پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی تھی؟ کسی بھی انسان کا جنم ہونے سے پہلے، پیدائش ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روح کو 2000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام محمد شاہد ہے۔ محمد شاہد بھائی، ماشاءاللہ شاہد بھائی ہیں ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، انہیں اتنا علم ہے کہ جانتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو 2 سوال کیے کہ اللہ نے پہلے جسم کو پیدا فرمایا، روح کو، جواب بالکل ٹھیک ہے، روح کو کتنی سال پیدا فرمایا، یہ بھی سچائی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے جسم سے 2000 سال پہلے روح کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ اچھا بھائیان، آپ سے ہم معلوم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب جو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ لے سکتے ہیں، پریشان ہیں، جو جن کا حق ہے ان کو لینا بھی چاہیے، ان کو دینا بھی چاہیے ان کو حق، لیکن کیا اہل بیت کو یعنی سیدوں کو صدقہ زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اہل بیت جو ہیں سید زادے ہیں، سید آل رسول ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، جائز نہیں، اور وہ لیتے بھی نہیں ان ہیں۔ کا صدقہ ہم سب کھا سکتے ہیں، ان کے صدقے میں ہم سب کھا سکتے ہیں، بالکل، اور کھاتے بھی ہیں ان کے صدقے میں ہم سب، اور یہی سچ ہے۔ بھائی ادھر کو آ جائیں، آپ کہاں کو جا رہے ہیں؟ ادھر کو آ جائیں، ماشاء اللہ۔ اچھا، میں 2 سوال اور کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوئے۔ ایک تو بس جنرل نالج کا سوال ہے، وہ کون سا ایسا پرندہ ہے نہ وہ کھیتی سے کوئی چیز کھاتا ہے، اناج وغیرہ، اور نہ وہ پانی پیتا ہے، اور نہ وہ بستیوں میں رہتا ہے؟ ایک پرندہ ہے ایسا، نہ کھیتی سے کچھ اناج کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ نہ بستیوں میں رہتا ہے، نہ بستیوں میں رہتا ہے۔ ایسا پرندہ ہے، ایسا پرندہ وہ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ الو۔ الو، بالکل ٹھیک۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے، نہ وہ صاحب کھیتیوں سے کچھ اناج کھاتا ہے، نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ بستیوں میں رہتا ہے۔ اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ریزن بتا دیتا ہوں۔ اچھا، ریزن بتانے سے پہلے ایک سوال اور کر لیتا ہوں، ذہن میں میرے آ گیا۔ میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہوں گی، اگر آپ کو معلوم ہے وہ لوگ کون ہوں گے؟ پہاڑوں سے بھی بلند ہوں گی؟ ان کی نیکیاں شاید میرے حساب سے زنا کرنے والے ہوں گے۔ نہیں، نیکیاں ہوں گی، گناہ نہیں، اچھا، گناہ، نیکیاں ہوں گی بہت زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند۔ نیکیاں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہوں گی، اس کے بارے میں اور بہت سے سوال ایسے بھی ہیں جو میں بھی نہیں جانتا ہوں، تو جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بہت دیر سے، آپ لوگ جواب بھی دے رہے ہو ماشاء اللہ اچھی طریقے سے، لیکن اب ضرور نہیں ہے ہر سوال بتا دو آپ، ہے نا؟ اس کے بارے میں جانکاری نہیں۔ اس کی جانکاری میں دیتا ہوں۔ دیکھیے، کئی موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، جیسے مان لو کسی نے ہم سے پیسہ ہی لے لیا، اور پیسے لے کے بندہ چلا گیا، اب ہم کیا، بندہ پیسے لے کے چلا گیا تو ایک کام کرو، اس کو کچھ دن کی مہلت اور دے دو، ٹھیک ہے؟ میدان محشر میں جب جن کی نیکیاں پہاڑوں کے جیسے بلند ہوں گی،
وہ پوچھیں گے مولا یہ ہماری نیکیاں کیسے ہیں, ہم نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں کہ تم سے لوگ قرضہ لے کر گئے تھے لیکن تم نے ان کو تھوڑا ٹائم دے دیا تھا, تو یہ تمہاری وہ نیکیاں. تو لوگ کہیں گے کہ مولا اگر ہمیں ایسا معلوم ہوتا کہ قرض لینے کے بعد میں اگر ہم ٹائم دے دیں گے تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو پوری زندگی ہم قرضہ بانٹتے رہتے اور لوگوں سے ہم مانگتے ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیکیاں پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوگی. اچھا اس سوال پہ میں آتا ہوں, الو والے سوال. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ آخر مطلب الو کھیتوں سے کیوں نہیں کھاتا ہے اور پانی کیوں نہیں پیتا ہے اور وہ بستیوں میں کیوں نہیں رہتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا ہے؟ تو بولا پانی میں اس لیے نہیں پیتا ہوں کہ پانی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈوبو کو مارا تھا, اس لیے پانی نہیں پیتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا یہ بتا اچھا تو اناج سے کچھ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ بولا میں کھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے صاحب اناج تھوڑا سا کھا لیا تھا, اللہ نے جنت سے نکال دیا انہیں, گندم کا دانہ کھا لیا تھا, اس لیے بھائی میں اناج نہیں کھاتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو بستیوں میں کیوں نہیں رہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت ساری ایسی بستیاں دیکھی جس کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا ہے, اس لیے بستی میں نہیں رہتا ہوں, میں کھنڈروں میں رہتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ میں نے جو سوال کیے تھے بڑی خوبصورتی سے ہمارے بھائیوں نے جواب دیے ہیں. جتنا ہو سکے دوستوں ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.